بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر ان دنوں 15 سال تھی جب میں نانا کے گھر رہنے لگی اور نانا کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر بھی تھی۔ نانا جان ہم دونوں سے ہی بہت پیار کرتے تھے۔ میری ماں کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی کہ ان دنوں ہمارے گھر ایک عجیب واقعہ ہونے لگا۔ میرا کزن جس کا نام شاکر تھا وہ اکثر ہی ہمارے گھر آتا رہتا۔ ایک رات جب کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، شاکر نے میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ بولا کہ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور، تم اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اسے شاکر بھائی کہتی تھی۔ مجھے وہ اتنا اچھا لگتا تھا جیسے کسی لڑکی کو اپنا بھائی لگتا ہے اور پسند بھی ہوتا ہے، مگر شاکر کے لیے میرے دل میں کبھی کوئی دوسرے جذبات نہیں تھے۔ شاکر میری طرف دیکھ کر بولا، تم برا تو نہیں مان جاؤ گی نا؟ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، پر وہ بات اتنی خاص ہے کہ میں سب سے پہلے تمہیں کسی ہوٹل میں لے کر جاؤں گا، اس کے بعد ہی تمہیں یہ بات بتاؤں گا۔ میں نے کہا ضرور، تم مجھے جہاں لے کر جاؤ گے میں چلوں گی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ شاکر میرے ساتھ ایسا کرے گا، کیونکہ شاکر ہمارا دور پار کا کزن تھا، پر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہے۔ اگلی صبح میں تو اس بات کو بھول گئی تھی۔ اس وقت مجھے نیند آئی تھی، میں نے شاکر سے حامی بھر دی تھی، پر جیسے ہی صبح ہوئی میں اس بات کو بھول گئی۔ ناشتہ کر کے کالج چلی گئی۔ واپس آئی تو شاکر ہمارے گھر ہی تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم ادھر آؤ، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ شاکر مجھے باغ کی طرف بلا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اب اس کی بات سننے سے زیادہ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ آخر شاکر کے پاس ایسی بھی کیا بات ہے جو وہ مجھے بتانا چاہتا ہے۔ اس کی عمر مجھ سے کافی زیادہ تھی، تقریباً وہ مجھ سے 10-15 سال بڑا تھا۔ میں اسے دیکھتی تو مجھے وہ بھائی ہی لگتا تھا، پر شاکر کی نظریں بدلی ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ بہرحال میں باغ میں گئی تو کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو تو تمہاری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہوگا، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے کہا ہاں، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اگر تم چلو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یوں وہ مجھے لے کر گھر سے باہر آ گیا۔ میں بہت حیران تھی کہ وہ مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ پھر جیسے ہی ہم لوگ ہوٹل میں پہنچے، شاکر نے مجھے کہا کہ ہم پہلے کھانا کھائیں گے، پھر میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلوں گا، وہاں بیٹھ کر بات کریں گے۔ اب میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بس بات کرنی ہے۔ اب وہ اتنی لمبی شرطیں بتا رہا تھا۔ بہرحال کھانا بہت مزیدار تھا۔ میں نے کھایا، اس کے بعد کولڈ ڈرنک پی اور میں اور شاکر ایک قریب ہی موجود گھر میں چلے گئے۔ شاکر مجھ سے کہنے لگا، جانتی ہو یہ گھر کس کا ہے؟ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میں شاکر کے ساتھ پہلی بار اکیلے گھر سے باہر آئی تھی اور آج تو یہ گھر بھی دیکھ لیا تھا جو کہ بالکل ویران تھا۔ مجھے کچھ شاکر کی نیت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا شاکر یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں تمہیں پورا گھر دکھاؤں گا، پر اس گھر میں ایک کمرہ ہے جس میں میرے سارے راز ہیں، وہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا اگر تم میری بات مان لیتی ہو۔ میں نے کہا شاکر تم بھی کتنی پہیلیاں بجھواتے ہو، جو بات ہے وہ سیدھی مجھے بتا دو، اب اس میں پہیلی والی کیا بات ہے؟ بولا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم جو کہو گی ویسا نہیں ہوگا، تمہیں کچھ میری بھی ماننا پڑے گی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ۔ تبھی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، اپنے کوٹ سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی، اس میں سے چمکتی انگوٹھی مجھے دکھا کر کہنے لگا، تم مجھ سے شادی کرو گی مایا؟ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا شاکر تم ہوش میں تو ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم مجھ سے عمر میں بڑے ہو، مجھے میرے بھائی کے جیسے لگتے ہو، پھر تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میری بات پر شاکر نے مایوسی سے وہ انگوٹھی اپنے کوٹ میں ڈالی اور بولا، ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا کہ تم سمجھتی ہو۔ چلو یہ گھر تو میرا ہے۔ یہ انگوٹھی بھی تقریباً 1-1.5 لاکھ کی تھی۔ میں نے تمہارے لیے یہ گھر بنایا، یہ گھر میں نے تمہارے نام پہ کرنا تھا، پر تم ہو کہ تم نے بنا سوچے ہی مجھے اس طرح سے ریجیکٹ کر دیا۔ تمہیں کچھ تو سوچنا چاہیے تھا کہ میں کتنے دل سے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ تم نے ایک لمحہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا اور مجھے نہ کر دی۔ شاکر کی باتیں مجھے احساس ندامت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اس وقت مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے میرے گھر لے چلو، مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرو۔ شاکر نے مجھے بغیر نقصان پہنچائے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گھر تک لے آیا۔ ایسا عموماً لڑکے نہیں کرتے، جب ایک لڑکی کو اکیلی جگہ پر لے آئیں
تو کہاں اسے صحیح سلامت واپس آنے دیتے ہیں، اس کا برا حشر کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت اور اعتماد والی بات تھی کہ شاکر مجھے واپس گھر لے آیا تھا، وہ بھی جب اس کی نیت مجھ سے شادی کرنے کی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں کچھ نہیں بولی تھی، خاموش ہو گئی۔ میں نے 2-4 باتیں اسے سنائی تو تھیں، پر پھر اچھا نہیں لگا۔ مجھ سے عمر میں بڑا تھا، اس کا تجربہ بھی کافی تھا، پڑھا لکھا تھا اور کاروبار بھی کرتا تھا۔ میں گھر آئی تو اماں کو شک ہو گیا۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوئی، میں گھبرائی ہوئی سی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور پھر بولی، کہاں تھی تم اس وقت؟ کالج سے آتے ہی کدھر چلی گئی تھی؟ اماں نے مجھے دیکھ کر ایسے گھورا جیسے میں پہلے کبھی گھر سے باہر گئی ہی نہ ہوں۔ حالانکہ 2-3 گھنٹے میں اماں صرف سو کر اٹھتی تھیں، پر آج جیسے ہی ان کی نظر شکیل پر پڑی تو اماں بہت زیادہ غصہ ہو گئیں۔ مجھ سے بار بار پوچھنے لگیں کہ تم کہاں گئی تھیں؟ میں نے کہا میں کہیں نہیں گئی تھی۔ بولیں کہ مجھے سب پتہ ہے۔ وہ سب کے سامنے مجھے ڈانٹنا شروع ہو گئیں، پھر مجھے بالوں کی چٹیا سے پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئیں، مجھے بیڈ پر پھینکا اور بولیں، سن رہی ہو نا میری بات؟ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کہاں گئی تھیں۔ میں نے تمہیں 10,000 بار کہا ہے کہ مجھے بتائے بغیر کہیں مت جایا کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری ماں اندھی ہے؟ میں نے کہا ماں ایسی بات نہیں ہے، پر میں جہاں گئی تھی آپ کو نہیں بتا سکتی۔ یہ دیکھتے ہی اماں کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کیوں نہیں بتا سکتی؟ کہیں تم شاکر کے ساتھ تو نہیں گئی تھی؟ میں نے کہا ماں خدا کا خوف کریں۔ مجھے اماں کا شک اب یقین میں بدلتا محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی میں نے صاف نفی میں سر ہلا دیا۔ اماں لاکھ پوچھتی رہ گئیں۔ میں نے کہا میں ایک سہیلی سے ملنے گئی تھی، وہی جس سے ملنے سے آپ منع کرتی ہیں، اس کا نام اقرا ہے۔ اماں نے بات تو مان لی، لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوا تھا، جبکہ میرے دل میں عجیب سی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اماں کو شاکر سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ وہ کیوں اسے اتنا کھار کھاتی تھیں؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ خیر سے میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، باتیں سوچنے لگی۔ شاکر کی باتیں بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس کا وہ کمرہ جس میں اس کے راز ہیں، ہو سکتا ہے کہ شاکر بہت زیادہ امیر ہو، یہی اس کے راز ہوں جو اس کمرے میں بند ہوں، اور وہ کسی ایسی لڑکی کے سامنے ہی یہ سب کچھ کھولنا چاہتا ہو جو اس سے شادی کرے اور اس پر بھروسہ کرے۔ یہ بات بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ مجھے دولت سے بہت عشق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں کسی دولت مند انسان سے شادی کروں۔ پھر شاکر مجھ سے اتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ اس کا اور میرا عمر کا فرق 10-15 ہی سال کا تھا، جبکہ میں لگتی بھی کافی زیادہ عمر کی تھی، اس لیے کہ میرا وزن زیادہ تھا، جبکہ شاکر دبلا پتلا تھا، اس کی رنگت بھی گوری تھی، وہ اچھا خاصا انسان لگتا۔ میں نے شاکر کے بارے میں اتنا نہیں سوچا تھا، پر اس کی دولت، عمارات اور تعلیم دیکھ کر میں نے سنجیدگی سے شاکر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ شاکر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے زندگی میں ہر خوشی دے گا، میرے لیے ہر آسائش مہیا کرے گا۔ میں نے سوچا یقیناً اس کمرے میں کچھ ایسا ہی راز ہوگا جس سے وہ مجھے مالا مال کر دے گا۔ تبھی میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے رات ہو گئی۔ رات کو میں نے دیکھا میری اماں ابھی تک کمرے میں ہی بند تھیں، وہ کمرے سے بھی باہر نہیں آئی تھیں، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی اماں کے کمرے میں جاتی وہ خوش باش کسی کام میں مصروف ہوتیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے نانا ابا کا تو ذکر کیا، پر اپنے والد کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ دراصل آج سے تقریباً 10 سال پہلے میرے ابا جان ایک حادثے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تب سے ہی میرے ابا جان کا دکھ میری اماں سینے سے لگائے دوسری شادی نہیں کر سکی تھیں۔ اماں کے بہت سارے رشتے بھی آئے، پر میرے نانا ابا نے ان کی شادی نہیں کی۔ نانا جان چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنی مرضی سے دوسری شادی کرے، اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر اسے کوئی بھی اس بات کے لیے زبردستی نہ کرے۔ میں نے دیکھا تھا نانا ابا کسی کو بھی اپنی مرضی نہیں تھوپتے تھے۔ نانا کی ہمیشہ سے یہی خواہش اور یہی مرضی رہی تھی کہ وہ اپنی اولاد پر سختی نہ کریں، اور یہی کام انہوں نے امی جان کے معاملے میں بھی کیا تھا۔ تبھی اماں مجھے ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ میں تمہیں اپنے باپ کی طرح کھلا نہیں چھوڑوں گی، یہ مت سوچنا کہ جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ میں حیران تھی کہ امی جان نانا سے اتنی خفا کیوں ہیں، حالانکہ نانا جان ان کی ہر بات مانتے تھے۔ بہرحال آج رات کو جب میں باہر گئی تو دیکھا نانا ابا کے کمرے سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے ان کے کمرے میں ایک آدمی کی آواز سنی، مجھے تجسس ہو گیا۔ تبھی آگے بڑھ کر دیکھا تو وہاں شاکر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ شاکر کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں شاکر نانا ابا سے میرے رشتے کی بات تو نہیں کرنے لگا۔
میں دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ شاکر واقعی میری توقع کے مطابق میرے ہی رشتے کی بات کر رہا تھا۔ وہ نانا ابو کو سمجھا رہا تھا کہ آپ کی نواسی کتنی حساس ہے، اگر میں اسے شادی کر لوں گا تو خوش رکھوں گا۔ میں اس کی یہ بات سن کر جیسے ہواؤں میں تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ وہ محبت میں اتنا سچا ہے کہ نانا ابا تک صاف صاف بات لے کر پہنچ گیا، ورنہ لوگ عموماً اپنی عشق محبت کی چیزوں کو اتنا خفیہ رکھتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے، اور بعد میں لڑکی کی بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے۔ خیر سے نانا ابا نے مجھے نہیں معلوم کہ شاکر کو کیا جواب دیا، کیونکہ وہاں پر اماں آ گئی تھیں تو میں ان کے شک سے بچنے کی خاطر وہاں سے ہٹ گئی اور اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں آج بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھیں، دوسری طرف منہ موڑ کر سو رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ وہ سو نہیں رہیں بلکہ رو رہی ہیں۔ ان کے وجود کو ہلتا دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ واقعی اماں واقعی میں رو رہی ہیں۔ ان کے غم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ انہوں نے آج رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، پھل بھی ویسے کے ویسے ہی اسی کمرے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں حیران ہو کر کبھی اماں کو دیکھتی تو کبھی دیوار کی طرف دیکھتی۔ آج سے پہلے گھر کا ماحول اتنا برا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اماں کے کندھے پر ہاتھ لگایا تو انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، بولیں کہ مجھ سے بات مت کر، تو نے میرے نام کو بدنام کر دیا ہے۔ میں نے کہا اماں کچھ تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے اماں کی منت کی تو مجھ سے کہنے لگی ہونا کیا ہے، تو اپنے سے 10 سال بڑے شاکر کے ساتھ کیا بیاہے جانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا اماں یہ آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو شاکر سے نہ ہی محبت کرتی ہوں، نہ میں نے اس سے کوئی ایسی بات کی ہے کہ آپ کو لگے جیسے میں آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں یا آپ کا نام ڈبو رہی ہوں۔ اماں کی آنکھوں سے بہتے آنسو یکدم رک گئے اور بولیں کیا تم واقعی اس میں دلچسپی نہیں لیتی؟ میں نے تو اسے ابا جان کو یہ کہتے سنا ہے کہ تم بھی اسے پسند کرتی ہو۔ اماں جیسے ایک دم کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی تھیں۔ اچھا اماں، اسے کہنے دیں، اس کے کہنے سے کیا ہی جاتا ہے، ویسے بھی میری شادی نانا ابو اپنی مرضی سے کریں گے۔ ہاں یہ صحیح بات ہے، اماں نے کہا اور پھر مجھ سے مشکوک لہجے میں بولیں سنو، اپنا بستہ تو لے کر آؤ، تم نے آج کل کتابیں لے کر جانا بھی بند کر دی ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کیا کیا رکھتی ہو۔ مجھے اماں کی نظریں بہت مشکوک لگ رہی تھیں، جیسے وہ میرے بستے میں یہ چیک کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں اسکول کالج کیا لے کر جاتی ہوں۔ میں نے وہ بیگ لے کر دیکھا، اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ اماں نے اس کی اچھی طرح تلاشی لی اور بولی اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں تو ویسے ہی دیکھ رہی تھی، اماں کی شک سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں میرے خلاف بھڑکایا گیا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے جس نے اماں کو میرے خلاف کر دیا، پر حالات ایسے نہیں تھے۔ خیر سے اگلے دن صبح اٹھتے ہی نانا جان نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی نانا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، میرے ساتھ اماں بھی دوڑی چلی آئیں، بولی کہ میں بھی چلوں گی۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے تو وہ نانا ابا کے کمرے میں اتنا نہیں جاتی تھیں، پر آج مجھے دیکھتے ہی نانا کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ نانا میری امی کو دیکھ کر مشکوک نظر سے بولے بیٹی تم ابھی باہر جاؤ، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نانا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اماں تڑپ کر بولی کیوں ابو، آپ نے ماں بیٹی سے الگ الگ کیا بات کرنی ہے؟ میں اس کی ماں ہوں، میں اس سے بات نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ آپ مجھ سے الگ ہو کر اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری اماں کی بات پر نانا بولے اچھا چلو ٹھیک ہے، تم دونوں میرے کمرے سے چلے جاؤ، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ سن کر شاید اماں شرمندہ ہو گئیں اور کمرے سے باہر چلی گئیں، پر میں جانتی تھی کہ وہ کمرے کے باہر ہی کان لگائے کھڑی ہوں گی۔ نانا نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، کھڑکی کھول دی اور بولے بیٹی تم باہر کھڑی ہو جاؤ، میں اپنا منہ باہر کر کے باغ کی طرف یہ بات کروں گا۔ جانتا ہوں کہ تمہاری ماں باہر کھڑی یہ سن رہی ہوگی۔ میں دبلی پتلی تھی، فوراً کھڑکی سے دوسری طرف اتر گئی۔ نانا نے بھی تقریباً خود کو آدھا کھڑکی سے باہر کر لیا اور بولے بیٹی مجھے بتاؤ کہ تمہیں شاکر کیسا لگتا ہے؟ میں نانا کے اس اچانک سوال پر شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے کہا نانا مجھے نہیں پتا۔ بولے کہ جھوٹ نہ کہو، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو مجھے سچ سچ بتا دو، وہ تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے، میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نانا کی بات سن کر میں اور شرما گئی۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے نانا، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ میری بات سن کر نانا بولے ایسا نہیں ہوگا، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، مجھے اپنے دل کی مرضی بتاؤ، تم کیا کہتی ہو؟ اپنی ماں سے ڈرنا نہیں بیٹا،
اگر وہ کہے نا کہ شاکر برا انسان ہے تو اس پر بھی نہیں جانا۔ شاکر ایک اچھا لڑکا ہے، پر میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ نانا کے سامنے دل کا حال کہنے سے مجھے شرم تو آ رہی تھی، پر پھر میں نے سوچا زندگی بھر کا فیصلہ ہے، ابھی ہمت نہیں کروں گی تو شاید اماں کی باتیں سنتی رہ جاؤں گی۔ ویسے بھی 16 سال کی ہونے والی تھی، میری بھی شادی کی عمر تھی۔ یوں میں نے نانا کے سامنے محبت کا اظہار کر دیا، کہا کہ مجھے بھی شاکر اچھا لگتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پر آپ کی اجازت سے۔ نانا بولے کہ ٹھیک ہے، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور یہ بات اپنی ماں کو کسی صورت مت بتانا، تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی شاکر سے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نانا جان، میں اماں کو یہ بات ہرگز نہیں بتاؤں گی، پر آپ مجھے یہ تو بتا دیں کہ کیا آپ واقعی میری شادی شاکر کے ساتھ کریں گے؟ نانا بولے کہ وہ تمہارے لیے پاگل ہے، تم سے ہر صورت شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں ایک ایسے ہی داماد کی تلاش میں تھا جو میری بیٹی کو دیوانوں کی طرح چاہے۔ بس تم فکر نہیں کرو، پر یہ شادی اچانک ہوگی۔ اگر تمہاری ماں کو پتہ چل گیا کہ میں تمہیں شاکر کے ساتھ بیاہنے والا ہوں تو وہ کبھی بھی تمہیں سکھ چین سے اپنے گھر کا نہیں ہونے دے گی، وہ تو یہی چاہے گی کہ تم کبھی بھی اس کی نہ بنو۔ نانا کی باتیں عجیب سی تھیں، آخر کیوں اماں اور نانا یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات پھیلے کہ میری شادی شاکر سے ہو رہی ہے؟ خیر، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ اماں کو بہت شک تھا، وہ دن رات میرا سر کھائے رکھتی، کہتی کہ تو بتا دے ورنہ میں شاکر سے خود ہی پوچھ لوں گی، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا۔ میں حیران تھی کہ وہ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں۔ پھر ایک دن ایک ایسا عجیب اور انوکھا واقعہ ہوا جس نے میری ماں کی حقیقت میرے سامنے کھول کر رکھ دی۔ ہوا یوں کہ جب ابا نے میری شادی کا پیغام سب دوستوں کو بھیجا، سب لوگ ہمارے گھر آ گئے، پر میری ماں کو ابھی تک نہیں پتہ تھا۔ نانا نے ایک لڑکی کو میرے پاس بھی بھیج دیا تھا کہ وہ مجھے تیار کرے گی۔ اماں آ کر مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگیں کہ تم کیوں تیار ہو رہی ہو؟ میں نے کہا آپ نانا سے پوچھیں۔ اماں دوڑتی ہوئی نانا کے کمرے میں چلی گئیں، میں بھی نہ چاہتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑی۔ میری اس وقت جو قانون نے حقیقت سنی، مجھے تو لگا جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں ڈھہ سی گئی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے قیامت آنے والی ہے اور میں اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور جہاں میں ہوں۔ مجھے اپنے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ تبھی نکاح نامے کو میرے سامنے لایا گیا۔ کب کیا سے کیا ہو گیا مجھے نہیں پتا۔ میری شاکر سے شادی ہو گئی، شاکر کے ساتھ بیاہ کر میں گھر بھی آ گئی، پر میرے ذہن سے وہ باتیں محو نہیں ہوئیں۔ پر وہ دن میرے لیے قیامت کا تھا جب میری ماں اس دنیا سے چل پڑی۔ ماں نے اپنے ساتھ ایک خودکشی والا خط بھی چھوڑا تھا جس میں ماں نے اپنے مرنے کی وجہ بتائی تھی۔ ابا جان یعنی میرے نانا نے مجھے وہ خط نہیں پڑھنے دیا، خود ہی وہ کہانی مجھے سنا دی جو اس خط میں لکھی تھی۔ بولے کہ دیکھو بیٹی، میں نے کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہا۔ نانا بہت غمگین تھے، سب لوگ میری اماں کی مرنے کی وجہ جاننا چاہتے تھے، پر کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اماں اس دنیا سے کیوں چلی گئیں۔ نانا بھی بہت شرمندہ تھے اور بہت زیادہ رو رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں ہی اماں کی مجرم ہوں۔ میں نے نانا سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میری اماں جب بیوہ ہوئی تھیں تو وہ بھی شاکر سے شادی کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ شاکر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور کم عمر بھی تھا۔ وہ تقریباً میری اماں سے 10 سال چھوٹا ہوگا۔ میری ماں اس وقت تقریباً 35 سال کی ہوگی۔ اس وقت وہ بھی اتنی بوڑھی نہیں تھیں۔ اماں نے شاکر سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ بات نانا کو بھی خط سے ہی پتہ چلی تھی۔ نانا کو یہ بات تو معلوم تھی کہ شاکر امی کو پسند کرتا تھا، بلکہ امی اسے پسند کرتی تھیں، پر باقی چیزوں کے بارے میں میرے نانا کو بھی علم نہیں تھا۔ جب ان کی بیٹی نے خودکشی والا خط چھوڑا تو پتہ چلا کہ دراصل شاکر اماں کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش بھی کر چکا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ کاش کہ میں نے اسی وقت اتنا سوچ لیا ہوتا جب امی جان نانا کے کمرے میں جا کر ان سے میری شادی روکنے کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ امی تو نانا کو دھمکیاں دے رہی تھیں کہ اگر انہوں نے میری شادی نہیں روکی تو وہ خودکشی کر لیں گی۔ نانا نے اماں کو سمجھا بجھا کر یہ بات ختم کر دی، پر اماں نے مایوسی میں آ کر اپنی زندگی ہی لے لی، اپنی جان لے لی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میری تو ماں بھی نہیں ہے، اور اگر میں واپس اپنے شوہر کے پاس جاتی ہوں تو مجھے اپنی ماں کا قاتل نظر آتا ہے وہ شخص۔ ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دل عجیب کشمکش میں ہے اور ضمیر کا تو پتہ نہیں۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ بھی میری طرح شاکر کو قاتل سمجھتے ہیں یا پھر ایسا صرف میرا وہم ہے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔